بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قلت لرسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قل آمنت بالله ثم استقم۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک ہے، جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، علیم بذات الصدور ہے، علام الغیوب ہے، فاطر السماوات والارض ہے۔ حضرات، اللہ خالق کائنات، مالک ارض و سما، اس رب العالمین کے لیے حمدیں اور ثنائیں ہیں۔ درود و سلام فخر الرسل، ہادی سبل، ساقی کوثر، شاف محشر، والی بطحا، سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، میرے اور آپ کے دل کی بہار، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے عزت احترام کے لائق بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ خالق کائنات نے اس دنیا کو پیدا کرنے کے بعد دین اسلام ان پہ نازل کیا تاکہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کریں، یکسو ہو کر اللہ کے سامنے جھک جائیں، سجدہ کریں۔
لیکن جب کوئی بھی انسان دین اسلام پہ عمل کرتا ہے تو یقینی بات ہے پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، آزمائشیں اس کا مقدر بھی بنتی ہیں، کیونکہ یہ دنیا کا اصول اور ضابطہ ہے کہ ایک انسان پیدا ہوتا ہے، بچپنا گزار کے لڑکپن میں جاتا ہے، تو اس انسان کے اوپر ذمہ داریاں لازم آتی ہیں۔ اس کو زندگی گزارنے کے لیے، اعلیٰ مرتبہ اور مقام حاصل کرنے کے لیے بے پناہ پریشانیوں، آزمائشوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو دین اسلام یہ تو اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے، تو یہ پریشانیوں، آزمائشوں اور تکلیفوں کے بغیر کیسے انسان کو حاصل ہو سکتا ہے؟ اور کوئی بھی انسان دین کے اندر رسوخ، کاملیت اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا کہ جب تک یہ انسان استقامت کے پہلو کو تھام نہ لے، مضبوطی سے پکڑ نہ لے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون سعد جن کے بارے میں آمینہ کے لال علیہ السلام نے فرمایا، ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد کافروں کے خلاف تیر اندازی کر، میرے ماں اور باپ تیرے اوپر قربان ہیں۔ پوری کائنات نے، سارے صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد بن ابی وقاص کے لیے کہا، ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی۔ تو سیدنا سعد کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء، اے اللہ کے نبی، اس دنیا کے اندر کون لوگ ہیں جو سب سے زیادہ آزمائشوں اور تکلیفوں کے ساتھ آزمائے جاتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ اے سعد، دنیا کے اندر اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کو سب سے زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ آپ حضرات علماء کرام سے خطابات سنتے ہیں، سماعت کرتے ہیں، تو آپ نے وہ واقعات سنے، سیدنا لوط علیہ السلام کا قصہ، سیدنا شعیب علیہ السلام کا قصہ، سیدنا نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کو بتوں سے جدا کر کے ایک رب العالمین کے ساتھ ملانا، اور قوم کا لکڑیاں اکٹھی کر کے ایک گڑھا کھودنے کے بعد آگ کو جلانا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے کی منجنیق کے ذریعے اس آگ میں پھینکنا، اور سیدنا ابراہیم کا کہنا، حسبنا اللہ، اے میری قوم، تم نے تو مجھے آگ میں پھینک دیا ہے، میں یہاں دنیا میں، اس دنیا کی آگ میں دنیا کے کسی آدمی کو نہیں پکاروں گا، بلکہ حسبنا اللہ، میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ تو رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں آیات کو نازل فرمایا، ہم نے کہا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ٹھنڈی ہو جا۔ دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں اور تکلیفیں اللہ کے انبیاء پہ آتی ہیں،
یبتلی العبد عن حب دینہ، یہ مستدرک حاکم مسند احمد ابن ماجہ ترمذی کی حدیث ہے۔ فرمایا سب سے زیادہ تکلیفات اللہ کے نبیوں پہ آتی ہیں، انبیاء کے بعد صحابہ کرام پہ آتی ہیں، صحابہ کے بعد شہداء، صالحین، اللہ کے راستے میں لڑنے والے، گردنیں کٹانے والے، خون پیش کرنے والے، اپنا مال پیش کرنے والے، اپنی صلاحیت رب کے راستے میں لگانے والے، ان لوگوں کے اوپر سب سے زیادہ تکلیفیں اور آزمائشیں آتی ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کے اوپر آسمان کے اللہ کے نورانی فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، یہ فرشتے آوازیں لگاتے ہیں، یہ فرشتے پکارتے ہیں کہ اے کائنات کے لوگوں، اللہ سے محبت کرنے والوں، اللہ کے ساتھ پیار کرنے والوں، اللہ کی عبادت کرنے والوں، اللہ کے لیے دین کا کام کرنے والوں، اللہ تحزنوا، غم نہیں کرنا، تم نے پریشان نہیں ہونا، تم نے پشیمان نہیں ہونا، یہ آزمائشیں آئیں گی، یہ مصیبتیں آئیں گی، لیکن چند گھڑیاں، چند سال، چند مہینے، چند ایام، چند دن، ان گھڑیوں کا تعلق ہے، آخر یہ بدل جائیں گی۔ اللہ رب العالمین تنگیوں کے بعد آسانی والے معاملے بھی پیدا فرمائیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر مجھے ایسی وصیت کیجئے کہ آپ کے بعد کسی سے مجھے اس کے بارے میں، اسلام کے بارے میں نہ پوچھنا پڑے۔ آپ نے فرمایا آمنت باللہ ثم استقم، کہ اللہ میں تیرے اوپر ایمان لے آیا، میں نے تجھے معبود مان لیا، میں نے تجھے یکتا مان لیا، میں نے تجھے داتا، غوث اعظم، مشکل کشا، گنج بخش، رنگ بخش، رنج بخش، غریب نواز مان لیا۔ اے اللہ میں تیرے علاوہ کسی اور کو معبود ماننے کے لیے تسلیم نہیں کرتا، تو تیرے علاوہ کسی کو معبود ماننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، نہ تیرے علاوہ کسی کو معبود تسلیم کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کے فرشتے ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں، ان کو بشارتیں سناتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں، برکتیں ان لوگوں کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ انبیاء کو اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمایا گیا۔ اللہ کے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن عاص کہتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، رأیت عقبۃ بن ابی معیط جاء الی النبی وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه فخنقه خنقا شديدا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں مکے کے اندر تشریف فرما تھا، عقبہ بن ابی معیط آیا، آمینہ کے لال علیہ السلام نماز ادا کر رہے تھے، اس ظالم نے نماز کی حالت میں آمینہ کے لال علیہ السلام کے گلے کے اندر کپڑا ڈالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت کے ساتھ کھانسی آئی، آپ کو اتنی زیادہ کھانسی آئی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا خشک ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جا ابو بکر حتی دافعہ عنہ، ابو بکر آئے، اس ظالم کو پیچھے کیا، چادر اور اس پٹکے کو آپ کے گلے سے اتارا اور فرمانے لگے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اے کافرو، اے ظالمو، اے مشرکو، کیا تم اس اللہ کے بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو، اس کی جان کے درپے ہو، اس پہ ظلم کرتے ہو، اس کے گلے میں کپڑا ڈال کے بل دیتے ہو، جو کہتا ہے یقول ربی اللہ، میرا رب اللہ رب العالمین ہے۔ حضرات، جب توحید کی دعوت دی جاتی ہے، جب قرآن کی دعوت دی جاتی ہے،
جب سنت کی طرف بلایا جاتا ہے، جب حدیث کی طرف بلایا جاتا ہے تو پریشانیاں آتی ہیں، ظلم کیے جاتے ہیں۔ وہ آمینہ کے لال علیہ السلام کا طائف میں جانا اور آپ کو پتھر مارے جانے، فرشتہ آیا، اللہ کے نبی حکم کیجئے دو پہاڑوں کے درمیان چکی کی طرح اس آبادی کو، اس بستی کو، اس قریہ کو پیس کے رکھ دیں۔ تو آمینہ کے لال علیہ السلام نے کہا کہ میں عذاب لے کے آنے والا نہیں بھیجا گیا، میں تو بشارتیں دینے والا، رحمتوں والا، برکتوں والا، اللہ کی مہربانیاں لا کے دینے والا بھیجا گیا ہوں۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ لوگ نہیں جانتے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص اللہ کی طرف بلانے والا ہوں۔ قرآن کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ فرمایا ہے کائنات کے لوگوں، کیا تم نے گمان کر لیا یہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تمہارے پاس وہ پہلے لوگوں کی، پہلے انبیاء کی، پہلے صحابہ کرام کی، اللہ کے ولیوں کی خبریں نہیں آئیں، وہ حبیب نجار کی خبر تمہارے پاس نہیں آئی، اللہ کے انبیاء علیہم السلام کو قتل کرنے کی دھمکیاں، اللہ کے ولیوں کو، رب کے نیک بندوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی گئیں اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور کیا تم نے سمجھ لیا کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے اور ہمارے اوپر تنگیاں نہیں آئیں گی، پریشانیاں نہیں آئیں گی، زلزلے نہیں آئیں گے، ہمیں آزمایا نہیں جائے گا، ہمارے اوپر ازمائشوں کے پہاڑ نہیں توڑے جائیں گے، ہمارے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ نہیں توڑے جائیں گے؟ فرمایا اگر تم نے رب سے جنت لینی ہے، اللہ کے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعت کے وحی علیہ السلام کو آپ کے صحابہ کرام نے جب کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر مصیبتیں ڈھائی جا رہی ہیں، ہمیں شدت کے ساتھ ہمارے اوپر ظلم کو ڈھایا جا رہا ہے، متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ رب العالمین کی مدد بہت ہی قریب ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کہا الا تنتصر لنا الا تدعو اللہ لنا، قال کان الرجل فی من قبلکم یغفر له فی الارض فیجعل فیہ فجاؤ بالمنشار فیوضع علی راسہ۔ صحیح بخاری اور موطا کے اندر حدیث ہے، جب صحابہ نے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا مدد کب آنی ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کی اس آیت کو نازل کیا اور آمینہ کے لال علیہ السلام نے صحیح البخاری کی اس حدیث میں اعلان کیا، یہ موطا کے اندر بھی موجود ہے۔ آمینہ کے لال نے فرمایا میرے صحابہ تم جلدی کر رہے ہو، اللہ سے مدد مانگ رہے ہو، دعائیں کر رہے ہو، التجائیں کر رہے ہو، تم گڑ گڑا رہے ہو کہ اللہ کی طرف سے مدد کب آئے گی، ہم تو پس گئے مصیبتوں میں۔ تو فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں تم سے پہلی امتوں کے اوپر کتنے کتنے ظلم آئے، کتنے کتنے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، ان میں سے ایک شخص اللہ کو پکارتا تھا، اللہ کا کلمہ پکارتا تھا، لا الہ الا اللہ جب کہتا تھا اس کو پکڑا جاتا تھا اور اس انسان کو زمین کے اندر گڑا کھود کے ناف تک دبا دیا جاتا تھا، پھر کوئی انسان ظالم آڑا پکڑ کے لاتا، اس انسان کے سر کے درمیان میں وہ آڑا رکھا جاتا،
اور اس کو دو ٹکڑے کر دیا جاتا، لیکن یہ اپنے دین سے، یہ اسلام سے، یہ توحید سے، یہ اللہ کی وحدانیت سے پیچھے نہ ہٹتا، یہ اس معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتا۔ اور فرمایا کنگھیوں، لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان لوگوں کے جسموں کو نوچا جاتا، یہاں تک کہ گردن کے پاس سے کنگھی کو رکھ کے پاؤں تک لے کے جایا جاتا، اس انسان کی ہڈیاں گوشت سے علیحدہ ہو جاتی اور یہ انسان تڑپ تڑپ کے شہید ہو جاتا، لیکن یہ لوگ گھبرائے نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت پہ کھڑے رہے۔ فرمایا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے سورہ عنکبوت کی دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے اعلان کیا، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ وہ ایمان لائیں گے، رب کو مانیں گے، دین کا کام کریں گے تو ان کے اوپر فتنے نہیں آئیں گے، آزمائشیں نہیں آئیں گی، ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کے خلاف بموں کو بلاسٹ نہیں کیا جائے گا، ان کے اوپر گولیاں نہیں چلائی جائیں گی، اور یہ لوگ ظالم اور کافر اور مشرک یہ ان کے مرنے کی دعائیں کریں گے، یہ ان کے مرنے کی التجائیں کریں گے، یہ ان کے مرنے کی خبر کو ترسیں گے، لیکن اگر وہ لاہور کے اندر ہوں، وہ کراچی میں ہوں، وہ پاکستان میں ہوں، یا دنیا کی کسی بھی کنٹری میں اللہ کے دین کو نافذ کرنے والے، اللہ کے دین کو دنیا تک پہنچانے والے، تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے ساتھ ان لوگوں کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے آمینہ کے لال علیہ السلام کو حوصلہ دیا اور آپ کو فرمایا، اے میرے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس اسلام کو نازل کیا ہے لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَلَوْ کَرِہَ الْکَافِرُونَ۔ فرمایا یہ دین اسلام، رب کا پیغام پوری دنیا پہ جائے گا، پوری دنیا پہ اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ پوری دنیا کے کافر، پوری دنیا کے ملحد، پوری دنیا کے مشرکین، پوری دنیا کے ظالم و جابر حکمران، پوری دنیا کے اندر اسلام کے مخالف لوگ اگر اس دین کو پھیلانا چاہیں گے تو اس دین کو دبایا نہیں جا سکتا۔ شاعر کہتا ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ یہ اسلام ایک گیند کی مانند ہے، ایک ربڑ کی مانند ہے۔ ربڑ کو سپرنگ کو دبایا جائے تو وہ اوپر کو اٹھتا ہے، گیند کو نیچے پھینکا جائے تو یہ اوپر کو جاتی ہے۔ اسلام کو جتنا بھی دنیا دبانے کی کوشش کرے گی، لوگوں کو، مسلمانوں کو پیس پیس کے، مسلمانوں پہ آزمائشوں کو ڈال کے، اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اتنی زیادہ ترقیاں عطا فرمائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے، اولادیں تمہیں دیں گے، مال تمہیں دیں گے، ہم تمہیں دنیا کا اعلیٰ سٹیٹس عطا فرمائیں گے، لیکن پھر بھی رب العالمین تمہیں آزمائے گا۔ کبھی تم پہ بھوک آئے گی، کبھی تم پہ آزمائش آئے گی، کبھی تمہیں اللہ رب العالمین مال کی کمی سے آزمائے گا، کبھی رب العالمین تمہیں پھلوں کی کمی سے آزمائے گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن کائنات کے لوگوں خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ وہ سیدہ سمیہ آل یاسر
سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ سیدہ سمیہ کو ابو جہل نے ایک اونٹ کے ساتھ ایک ٹانگ کو باندھا، دوسری طرف دوسرے اونٹ کے ساتھ دوسری ٹانگ کو باندھا اور اونٹوں کو چلا دیا۔ سیدہ سمیہ کو 2 لخت کر دیا گیا، سیدہ سمیہ شہید ہو گئیں۔ ان کی شرمگاہ میں ابو جہل نے خنجر مارا تو یہ گڑ گڑائے، یہ روئے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آمنہ کے لال علیہ السلام نے فرمایا اصبروا یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، اے سیدہ سمیہ صبر کرو، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے اللہ کی جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ وہ سیدنا بلال آمنہ کے لال علیہ السلام کے مؤذن، آپ نے ان کا واقعہ تفصیل سے سنا کہ سیدنا بلال کو ریت تپتی پہ لٹایا جاتا، امیہ ان کی چھاتی پہ پتھر رکھتا، سیدنا بلال پہ ظلم کیے جاتے کہ کلمہ توحید کو چھوڑ دے، اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ دے۔ مکے کے اندر آوارہ بچے آتے، فآتوہ الولدان فجعلوا یطوفون فی شعاب مکہ وہو یقول احد احد۔ ابن حبان کے اندر، مستدرک علی الصحیحین کے اندر، ابن ماجہ کے اندر اور مسند احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسیاں ڈال کے مکے کے بچے پوری مکے کی گلیوں کے اندر گھسیٹا کرتے تھے اور سیدنا بلال پہ ظلم کیا جاتا تھا کہ توحید کو چھوڑ دے۔ فقالت احد احد، وہ کہا کرتے تھے جتنا مرضی ظلم کرنا ہے کر لو، میرا رب العالمین ایک رب ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، امام مالک رحمہ اللہ جو مدینہ کے امام تھے، وقت کا بادشاہ جعفر بن سلیمان یشکری، اس کو ایک عورت کے ساتھ، ایک لڑکی کے ساتھ پیار ہو گیا، عشق ہو گیا، تو امام مالک رحمہ اللہ کے پاس فتویٰ لینے کے لیے اپنے لوگوں کو بھیجا کہ فلاں عورت سے مجھے عشق ہو گیا ہے، اس کا خامد موجود ہے، اس سے طلاق لے کے دینی ہے، اس کی سر پہ تلوار رکھ کے۔ اس کو کہتے ہیں جبری طلاق۔ اگر کسی انسان کو کہا جائے کہ تو ہماری بیٹی کو، ہماری بہن کو، فلاں عورت کو طلاق دے دے ورنہ تجھے مار دیا جائے گا، تجھے اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، اور یہ شخص دل کی رضا کے بغیر اس کو طلاق دے دے تو یہ طلاق واقعہ نہیں ہوتی۔ آمنہ کے لال علیہ السلام نے فرمایا طلاق المکرہ لا یجوز، جبری طلاق واقعہ نہیں ہوتی۔ امام مالک رحمہ اللہ مدینہ کے امام تھے، ان کے پاس بادشاہ نے اپنے حواریوں کو بھیجا کہ امام مالک رحمہ اللہ سے جا کے مطالبہ کیجئے کہ وقت کا حکمران، وقت کا بادشاہ یہ اعلان کرتا ہے کہ جبری طلاق کو نافذ کیجئے اور یہ فتویٰ دیجئے کہ جبری طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اس بات سے انکار کیا۔ امام مالک رحمہ اللہ کو گدھے پہ بٹھایا گیا، پورے مدینے کا چکر لگوایا گیا، تو امام مالک رحمہ اللہ آپ کے چہرے کو سیاہ کیا گیا، آپ کے گلے کے اندر جوتوں کا ہاتھ ڈالا گیا۔ امام مالک رحمہ اللہ دین پہ ثابت قدم تھے تو یہ آوازیں کستے تھے، یہ آوازیں لگاتے تھے من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس۔ کائنات کے لوگوں، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا خبردار وہ جان لے میں انس کا بیٹا مالک ہوں، اور میرا فتویٰ ہے طلاق المکرہ لا یجوز، جبری طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اس جرم کی پاداش میں امام مالک رحمہ اللہ کے پیٹھ پہ کوڑوں کو لگایا گیا۔ امام شافعی علیہ رحمہ کی کتاب
آداب شافی جو امام ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے مرتب کی، اور اس کی سند صحیح ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ ان کوڑے لگنوں کے بعد پوری زندگی اپنے ہاتھوں کو اوپر نہیں اٹھا سکتے تھے اور اپنے بٹنوں کو خود بند نہیں کیا کر سکتے تھے۔ ان کے پاس اتنی طاقت نہیں رہی، ان کے بازو کام نہیں کرتے تھے کہ یہ اپنے بٹنوں کو خود بند کر لیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، دین کا کام جب انسان کرتا ہے تو ان کے اوپر پریشانیاں، تکلیفیں اور تنگیاں آتی ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر، مسند احمد کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر ایک واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ آپ نے علماء کرام سے یہ واقعہ سماعت کیا ہوگا کہ ایک ظالم بادشاہ تھا، اس سے پاس ایک آدمی تھا جو جادو کیا کرتا تھا۔ تو اس جادوگر نے کہا بادشاہ سے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کوئی آدمی، کوئی بچہ مجھے دیجئے جس کو میں جادو سکھلا دوں تاکہ میرے بعد وہ بھی جادو کو آگے چلا سکے۔ بادشاہ نے ایک بچہ اس کو دے دیا۔ یہ بچہ اپنے گھر سے چلتا، اس جادوگر کے پاس آتا، اس سے آ کے جادو سیکھتا۔ راستے میں اس نے دیکھا ایک عالم، ایک راہب، ایک مولوی آدمی بیٹھا تھا۔ یہ اس کے پاس بھی بیٹھنا شروع ہو گیا، اس سے کلام اللہ سیکھتا، اللہ کا پیغام سیکھتا، اللہ کی وحدانیت کو سیکھتا، اللہ کی یکتائی کو سیکھتا۔ آگے اس جادوگر کے پاس چلا جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ بچہ رستے میں آ رہا تھا تو ایک بہت بڑا جانور کھڑا تھا، لوگوں کا رستہ روکے ہوا تھا۔ اس بچے نے پتھر اٹھایا اور اپنی زبان سے یہ الفاظ کہے کہ آج اس جادوگر یا یہ جو راہب عالم ہے ان کے درمیان میں نے موازنہ کرنا ہے، دونوں میں سے حق پہ کون ہے۔ تو اس نے کہا اے اللہ، اگر وہ عالم دین حق پر ہے، سچا ہے، تو اللہ یہ میں پتھر پھینکتا ہوں، یہ جانور مر جائے۔ یہ جانور مر گیا۔ یہ بچہ اپنے استاد اس راہب کے پاس آیا، کہا آج یہ کام میں نے کیا ہے، پتھر مارا، وہ جانور مر گیا، لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ کہا اللہ رب العالمین نے تجھے میرے سے بھی زیادہ فوقیت دے دی ہے، میرے سے زیادہ بھی اللہ نے مرتبہ اور علم عطا کر دیا ہے، لیکن اے بچے میری زندگی کا پتہ نہیں کب مر جانا ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اب تمہیں آزمایا جائے گا، جب تمہیں آزمایا جائے تو تم نے لڑکھڑانا نہیں ہے بلکہ ثابت قدمی اختیار کرنی ہے۔ چند دن گزرے، اس بادشاہ کے پاس بیٹھنے والا ایک آدمی بینا تھا، آنکھوں سے اسے نظر آتا تھا، لیکن یکدم یہ نابینا ہو گیا، اس کی آنکھوں کی روشنائی چلے گئی۔ تو اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ نے کہا اس بچے کے پاس جاؤ، وہ جادو کے ذریعے تمہیں ٹھیک کر دے گا۔ یہ آدمی اس بچے کے پاس آیا، آ کے بادشاہ کا پیغام دیا۔ الغرض اس بچے نے کہا کہ میں تمہیں جادو کے ذریعے شفا نہیں دے سکتا، مجھے بھی اور تجھے بھی شفائیں دینے والا میرا رب العالمین ہے۔ خیر اس بچے نے دعا کی، اللہ رب العالمین نے اس کی بینائی کو لٹا دیا۔ یہ آدمی بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ سے کہا کہ اللہ نے مجھے بینائی دے دی ہے۔ کہا کون سا رب، کون سا رب، کون سا اللہ؟ کہا ربی و ربک اللہ، میرا اور تیرا رب اللہ رب العالمین ہے جس نے مجھے اور تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ بادشاہ نے اس کے اوپر ظلموں کو ڈھایا، اس کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی گئیں، حتیٰ کہ اس کو قتل کر دیا گیا۔ یہ آدمی
اس کو جب آزمایا گیا، اس کو قتل کیا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ رب کے بارے میں تجھے پیغام یہ کس نے دیا ہے؟ اس نے بچے کے بارے میں بتلایا، اس بچے کو بلایا گیا، اس بچے سے کہا گیا رب کا انکار کر دو۔ اس نے کہا میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا انکار نہیں کر سکتا، اگرچہ تم مجھے جلا دو، مجھے قتل کر دو، مجھے پانیوں میں ڈبو دو۔ یہ بادشاہ اپنے سپہ سالاروں کی، اپنے سپاہیوں کی ایک فوج کو تیار کرتے ہیں۔ کہا اس بچے کو پہاڑ کے اوپر لے جاؤ، جب چوٹی پہ چلا جائے اس کو دھکا دے کے گرا دینا۔ چوٹی پہ لے گئے، اس بچے نے دعا کی، رب العالمین نے ان سارے سپاہیوں کو گرا کے ہلاک کر دیا۔ یہ بچہ صحیح سالم بادشاہ کے پاس آیا، کہا میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے، تیرے سپاہیوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا ہے۔ آخر پھر ایک فوج کو تیار کیا گیا، ان کو کشتی میں بٹھایا گیا، کہا جب پانیوں کے درمیان میں جاؤ، اگر یہ اللہ کا انکار کرے تو چھوڑ دینا، اگر رب کا انکار نہ کرے تو اس کو پانیوں میں ڈبو دینا۔ اس بچے نے پھر اللہ سے دعا کی، یہ سارے کے سارے آدمی ہلاک ہو گئے۔ یہ بچہ کشتی میں واپس آیا بادشاہ کے پاس، کہا اے بادشاہ تو مجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک تو میرے بتلائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل نہ کرے۔ کہا تیرا بتلایا ہوا طریقہ کیا ہے؟ کہا ساری کائنات کے لوگوں کو اکٹھا کرو، جو بھی آج دنیا میں موجود ہیں، ایک میدان میں اکٹھا کر کے میری کمان سے تیر کو لو، اور میری کمان کو میرے ترکش سے تیر کو لو، اور میری کمان میں تیر رکھو، اور کہو بے اسم ربی کا حاضل غلام، اس بچے کے رب کے نام سے میں اس بچے کو تیر مارتا ہوں، جب تو یہ کام کرے گا تو مجھے شہید کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ آخر بادشاہ نے میدان کے اندر پورے علاقے کے اپنے متحد لوگوں کو جمع کیا اور یہ الفاظ کہہ کے اس بچے کو تیر مارا۔ یہ بچہ شہید ہو گیا، لیکن اس بچے کی استقامت، اس نے دین کو نہیں چھوڑا، دعوت کو نہیں چھوڑا۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین لوگ ہو، دین کی دعوت دیتے ہو، قرآن کی طرف بلاتے ہو، اللہ کی طرف بلاتے ہو، اور برائی سے روکتے ہو۔ اس بچے کو جب بادشاہ نے اس کے مشورے کے مطابق شہید کیا، سارے کا سارا علاقہ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول انہوں نے کر لیا۔ میں آخری واقعہ بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ سیدنا خبیب اور عاصم رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ کرام تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ کے اندر مشرکین مکہ کی جاسوسی کے لیے بھیجا، تو مکے والوں کو ان کے بارے میں پتہ چل گیا۔ یہ ان کے پاؤں کے نشانات پہ چلے گئے اور انہوں نے کھجور کی گٹھلی کو دیکھا، کہا یہ مدینہ کی گٹھلی لگتی ہے۔ ان صحابہ کرام کے پاس پہنچے تو یہ صحابہ کرام پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے۔ ان لوگوں نے اس پہاڑ کو ارتا گرد سے اس کا گھیراؤ کر لیا اور کہا ہم تمہیں امان دیتے ہیں، عہد دیتے ہیں، وعدہ دیتے ہیں کہ تم نیچے آ جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اللہ رب العالمین کا کلمہ پڑھنے کے بعد تمہاری ایمان کو قبول نہیں کرتا۔ آخر ان لوگوں نے تیر اندازی کی تو یہ صحابہ کرام سیدنا عاصم اور دیگر صحابہ شہید ہو گئے، لیکن سیدنا خبیب، سیدنا زید اور ایک اور صحابی یہ تینوں بچ گئے۔ ان کو پھر انہوں نے عہد معاہدہ وعدہ دیا تو یہ نیچے اتر آئے۔ ان لوگوں نے ان کو باندھ دیا، تینوں کو باندھا اور مکے لے جانے کی کوشش کی، لیکن سیدنا خبیب اور زید کے ساتھی نے جانے سے انکار کیا۔ انہوں نے اس کو گھسیٹا، پھر بھی اس نے انکار کیا، تو ان لوگوں نے اس صحابی کو شہید کر دیا۔ الغرض سیدنا زید اور خبیب کو مکے میں جا کے فروخت کر دیا گیا۔ حارث الانصاری جو بدر کے اندر سیدنا خبیب کے ہاتھوں سے قتل ہوا تھا، اس کے بچوں نے ان کو خرید لیا اور زنجیروں کے ساتھ باندھ کے قید میں بٹھا دیا۔
سیدنا خبیب کہتے ہیں میں نے ان کی ایک لڑکی سے کہا مجھے استرا دو، میں نے اپنے بالوں کو صاف کرنا ہے۔ آخر ان کا چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ یہ چلتا چلتا سیدنا خبیب کے پاس آ گیا تو یہ عورت کہنے لگی میں ڈرتی ہوں کہ اس آدمی کے ہاتھ میں میرا دیا ہوا استرا ہے، ازار ہے، یہ کہیں میرے بچے کو قتل نہ کر دے۔ تو سیدنا خبیب کہنے لگے میں ایسا نہیں کروں گا، تو ڈر مت۔ تو یہ عورت کہتی ہے میں نے خبیب سے بڑھ کر اچھا کبھی دنیا میں قیدی نہیں دیکھا کہ جس کے ہاتھ میں دشمن کا بیٹا جائے اور یہ اس کو زندہ چھوڑ دے۔ کہنے لگی میں نے ان کے ہاتھ میں انگوروں کو دیکھا، بے موسم پھلوں کو دیکھا جو رب العالمین نے ان کو کھلائے، حالانکہ مکے کی منڈیوں کے اندر یہ پھل موجود نہیں تھے۔ ان لوگوں نے سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ کہا تیری خواہش کیا ہے؟ کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ سیدنا خبیب نے لمبی 2 رکعتیں پڑھیں اور کہا میں نے جلدی سلام پھیر دیا ہے، کبھی کہیں تم یہ نہ سمجھ لو کہ خبیب موت کے ڈر سے لمبی نماز پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے سیدنا خبیب سے کہا آج تو سولی پہ لٹکایا جانے لگا ہے، تیرے دل میں خیال تو آ رہا ہوگا تیری جگہ پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ سیدنا خبیب کی آنکھوں سے آنسو آئے اور کہا تم نے یہ اپنے دل کے اندر بات کو کیسے سوچ لیا؟ اگر میری جگہ خبیب کی سینکڑوں جانیں بھی ہوتی تو میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اتباع میں ان جانوں کو، ان گردنوں کو کٹوا دیتا، لیکن اپنے دین سے نہ ہٹتا۔ اور میرے محترم بھائیوں، آزمائشیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، لیکن سیدنا خبیب کے وہ اشعار کو اپنے دلوں میں نقش کر کے لے جاؤ، اپنے دماغوں میں ان کو یاد کر کے لے جاؤ۔ لست ابالی ان اقتلوا علی اللہ فی سبیل اللہ اقتلوا۔ تو سیدنا خبیب نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں رب العالمین کے رستے میں شہید ہو رہا ہوں، اللہ کے رستے میں کاٹا جا رہا ہوں، جس طریقے سے بھی تم مجھے شہید کرو یا قتل کر دو، میں خبیب اف بھی نہیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو دین اسلام پہ، قرآن و سنت پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں زندہ رکھنا تو شان کے ساتھ زندہ رکھنا، زندہ رکھنا تو ایمان کے ساتھ زندہ رکھنا، زندہ رکھنا تو کسی کا محتاج نہ کرنا، اور جب موت دینا تو میدان مقتل میں اللہ شہادت کی موت نصیب فرما دینا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔